الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رؤوف الرحیم. یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے. یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے. زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی. اما بعد تمام میرے سننے اور دیکھنے والوں، سٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، قرآ حضرات اور چمن مصطفیٰ کے گیت گانے والوں، اور آپ خوبصورت نورانی چہرے. سچی بات ہے، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، نہ میں مقرر ہوں، نہ میں واحد ہوں، نہ میں شاعر ہوں. لفظوں کا زبان ساتھ دیتی ہے، میں باتیں دل سے کرتا ہوں. میں نے ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر میں کہتا وہی بات ہوں جو میرے دل میں. میں باتیں دل سے کرتا ہوں. تو آپ لوگوں کو میں کوئی لفظی آپ پر یالہ باری نہیں کر رہا کہ آپ نورانی چہرے ہیں. واللہ جو تسکین، جو سکون آج اس محفل میں مجھے آ کر ہوا، بڑے بڑے دور بڑی بڑی مجالس کے اندر ہمیں جانے کا اتفاق ہوا، مجھے اتنی تسکین نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر وہ محبت ہے اپنے کریم آقا سے، وہ محبت ہے اپنے رب سے، جس کا آپ کے پورے خاندان نے زندگی بھر یہ اظہار کیا. اور کہتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کو دیکھ کر دیار غیر میں. میرا ایک دوست پچھلے دنوں آیا ہوا تھا، تو اس نے کہا جی مجھے لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے. یعنی ہمارے چہروں کو، ہمارے اخلاق اور اطوار کو، روزمرہ کے معاملات کو دیکھ کر لوگ یہ ہمارے بارے میں یہ قیاس کریں کہ یہ عاشق رسول ہے، یہ آقا کا غلام ہے. اور آپ جس ماحول کے اندر، چونکہ جہاں ہم اس تعزیتی پروگرام کے اندر اصال ثواب کی محفل اور میلاد پاک کی محفل، جس حوالے سے آپ نے اس کا انعقاد کیا، میں انتہائی مشکور ہوں. میرے انتہائی پیارے بھائی ملک ابرار کاشر صاحب، مالک صاحب، ملک اضرار صاحب، ملک عبدالستار صاحب، اور حاجی فضل کریم مرحوم و مغفور کے برادران عبد الرحمان صاحب، عبد الرحمان صاحب اور محمد شعبان صاحب، اور ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی تھے ملک محمد شاہ زمان صاحب، جو بھی اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں. سچی بات ہے، یہاں آنے کی دوسری وجہ یہ ہے، حالانکہ ہماری فیملی میں ایک نوجوان کی موت ہوئی ہے، بالکل قریبی عزیز ہے. ایک تو وہ میرے پھوپھی زاد بھائی ہیں، دوسرا جس کا بیٹا ہے وہ میری چاچا زاد بہن ہے. تو اس کے باوجود میں جب یہ ڈبل مائنڈ تھا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے، ان دوستوں نے جس پیار جس خلوص سے ہمیں بلایا ہے، تو یقین جانے میں سب سے پہلے اوپر گیا ہوں، اپنی والدہ صاحبہ سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. حالانکہ میں تو اپنا فیصلہ لے چکا تھا کہ مجھے وہاں جانا ہے، کیونکہ پروگرام میں اور جنازے میں کچھ وقت ہمیں مل سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو فوت ہوئے ہیں وہ میرے چاچے کا بیٹا تھا، آپ نے بیٹا وہاں پہلے جا. یہ تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، میں وہاں سے رخصت اجازت لی اور آپ کی
محفل میں آ پہنچا. یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری آپس میں جو نسبتیں ہیں نا یہ بڑی عظیم ہیں. یہ قبائل، یہ برادریاں، یہ قرآن واضح آپ کو پیغام دے چکا ہے. ان کا کوئی معیار نہیں ہے کمتری اور برتری کا. معیار جو اللہ نے رکھا ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ میرے نزدیک بزرگ تو وہ ہے، بڑی شان والا تو وہ ہے، بڑے قبیلے اور فخر کرنے والا تو وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے، نیک کام کرتا ہے. تو جہاں ہم نے یہ بات کی، اللہ جہاں ہمارا یہ مقصد ہے، سب سے پہلا مقصد ہمارا اصال ثواب کی محفل کا ہوتا کیا کہ ہم اس جانے والے، اس عظیم شخص، کم گو عبادت گزار، پوری زندگی صوم و صلاۃ کا مرقع بنے زندگی گزاری. ہم عینی شاہد ہیں ان کی زندگی کی، اور بہترین اولاد، نیک صالح اولاد کی صورت میں اپنا ترکہ چھوڑ کر گئے. مجھے وہ حضرت آمنہ علیہ السلام کا وہ قول یاد آتا ہے، ابوا کا وہ ویران آج بھی رنگستان ہے وہاں پر. جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے اپنے 6 سالہ لخت جگر، جس نے دنیا پر حکمرانی کرنی تھی، جس کی وجہ سے کائنات کو تخلیق کیا گیا تھا، یہ ساری چیزیں انہیں بلکہ بخوبی پتا تھا. لیکن اس کے باوجود ایک ماں کو یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے تو وہ بیٹے کو پاس بلا کر جو الفاظ کہتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتی ہیں وَذِكْرِ بَاقٍ وَوَلَدْتُ طُهْرًا. سب جتنی چیزیں ہیں کائنات کی انہیں فنا ہے. میں بھی اس دنیا سے جا رہی ہوں لیکن میرا ذکر باقی رہے گا، چونکہ میں تمہیں ایک بہترین صاف ستھرا اور پاکیزہ بیٹا چھوڑے جا رہی ہوں. تو یہاں پہ میں تو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ بخدا یہ بڑے عظیم لوگ ہیں. آپ جن بیٹوں کو یہ ہم مانتے ہیں اپنے گھر کی، اپنا سارا کچھ چھوڑ کے جن کے سپرد گئے ہیں، انہوں نے آپ کے نام کو زندہ رکھنا ہے، اور زندہ رکھنے کی یہ ایک زندہ مثال موجود ہے جو آج ان بھائیوں نے یہ خوبصورت محفل میلاد، اپنے آقا کے نام کا میلاد رکھ کر اتنے خوبصورت سے آواز کے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پیش کرتے ہیں ان کو بلا کر، اور پھر اتنے بڑے خطیب دور سے لاہور سے ان کو بلا کر ہمارے ہاں مقامی حضرت علامہ ناصر رضوی صاحب، علامہ شیراز صاحب، علامہ عتیق صاحب، اور ہمارے پیارے بھائی محمد سلیم صاحب، اور جتنے بھی یہ دوست احباب بیٹھے ہیں ان کو بلانا، اور آج کی اس گناہ مصرفیات کے اندر یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی. تو میں زیادہ بات نہیں کروں گا. درار بھائی نے مجھے کہا تھا کہ آپ 2-4 منٹ گفتگو کرنا، تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں بات وہی کرتا ہوں جو میرے دل میں ہوتی ہے. تو ویسے بھی ہے، کوئی اقبال نے بھی کہا تھا کہ جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو میں اس لیے یہ بات کرتا ہوں، اور آخر میں آپ کو 2-4 عقیدے پر اپنی باتیں ضرور کر کے جاؤں گا کہ یہ میرا بھی ایک حق بنتا ہے. تو وہ انشاءاللہ موقع ملے گا تو ہم بات کریں گے. تو پہلا جو ہمارا مقصد ہے یہاں اکٹھے ہونے کا وہ یہ ہے کہ ہم محفل پاکیزہ، روحانی اور بابرکت لوگوں کی محفل ہے. ہم یہاں پڑھتے رہیں گے، جو درود پاک پڑھیں گے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، جو کلمات طیبات ہم ادا کریں گے، اس جانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے، میں نہیں کہہ رہا، حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ انسان اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے لیکن اس کے اعمال کا سلسلہ وقتی منقطع ہو جاتا ہے. 3 طرح کے اعمال ہیں جو باقی رہ جاتے ہیں. وہ ایک صدقہ جاریہ ہے، ایک علم نافع ہے، اور ایک وہ اولاد جس کا میں ذکر کر چکا ہوں. یہ کوئی عام سا دکھ نہیں ہوتا والدین کا. ہر شخص ہم نے گزرنا ہے، جو گزر چکے ہیں، جو رہتے ہیں، ان میں بھی اس کرب اور تکلیف سے گزرنا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام
کہ جب نبوت کا عروج کا زمانہ تھا جس میں ہر طرف آپ کو عزت اور عظمت کے ہار پہنائے جاتے تھے، کیونکہ جو اوائل زمانہ تھا وہ بہت تنگیوں کا زمانہ تھا، دشمنوں کی برمار تھی، ساتھ دینے والے کوئی نہیں تھے، اپنے بھی مخالف ہوں تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس ماحول کے اندر۔ تو یہ آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں، تو وہ کہتے ہیں جب مجھے عزتیں اور رفتیں ملنا شروع ہوئی تو میرا دل تڑپ اٹھا کہ کاش آج میرے والدین زندہ ہوتے اور یہ خوشیاں اور یہ میرے مقام کو دیکھتے۔ یعنی اس ہستی نے بھی یہ تمنا کی ہے تو ہم کہاں اور ہماری ذات کہاں؟ پھر ہمیں تو یہ تمنا بہت اوپر درجے کی ہوگی، ہمیں بھی یہ شوق ہوگا کہ کاش آج ہمیں سارا کچھ ملا ہے۔ تو ہمارے والدین اگر زندہ ہوتے تو وہ یہ سارا کچھ منظر دیکھتے، لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے سننے والوں، ہم ان کو بہترین صدقہ یہ دے سکتے ہیں کہ آپ اپنے والدین کے دوستوں اور اپنے تعلق داروں کو جو عزت اور مقام دیں گے اس کا بھی ان کو ثواب ملے گا۔ میرا اسلام تو اتنا بلند اسلام ہے، اتنا بڑا انسان کو اجر چھوٹی سی باتوں پر دے دیتا ہے کہ اپنے چاہنے والے والدین کے دوستوں کو آپ محبت سے، پیار سے سلام عرض کریں گے، اس کا بھی ان کو ثواب ملے گا۔ تو آپ نماز پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، نیک کام کریں گے، ان ساری چیزوں کا ان کو ثواب ملے گا۔ اور ہمارا یہاں مقصد دوسرا جو ہے وہ اہل خانہ کے ساتھ اظہار ہمدردی ہے کہ وہ ہماری فیملی کا حصہ۔ مجھے جہاں تک خبر تھی کہ وہ بازار گئے، سارا کچھ سامان لے کر آئے، اس سامان کو کھولنے کی بھی نوبت نہ آئی اور دنیا چھوڑ گیا۔ انسان جو راشن، پھل، یہ چیزیں ساری لے کر آتا ہے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، تو میرے کریم آقا نے پوچھا، صحابہ کی مجلس برپا تھی کہ ہے میرے صحابہ، موت میں اور ہماری زندگی میں کتنا وقت باقی ہے؟ تو صحابہ نے، کسی نے کہا جی کہ فجر پڑی، پتہ نہیں ظہر پڑھ سکیں گے یا نہیں، کسی نے کہا ظہر پڑی، عصر پڑھ سکیں گے کہ نہیں، کسی نے کہا عصر پڑی، مغرب کا وقت آئے گا نہیں۔ اسی طرح تواتر کے ساتھ عشاء تک بات گئی، کسی نے کہا ایک رکعت ادا کی دوسری کر سکیں گے یا نہیں۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا، میری صحبت میں بیٹھ کر زندگی کی اتنی لمبی امیدیں باندھ رہے ہو، ایک طرف سلام پھیرا، دوسری طرف سلام پھیرنے کی مہلت نہیں آئی۔ تو یہ ہے بھائی جان میرے، یہ وہ جو زندگی ہے جس کے بارے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی پڑتا ہے۔ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ باتیں وہی اثر کرتی ہیں جو دل سے نکلتی ہیں۔ تو نعت جو دل سے پڑھی جائے گی اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ تو میں آج اس تقریب کے مہمان خصوصی جنہوں نے نعت پڑھنی ہے، ایسا مہمان جو چمنستان مصطفیٰ کے باغ میں ایک عرصے سے گیت گا رہا ہے، عشاق رسول کے دلوں کو گرما رہا ہے۔ ہماری اس کے ساتھ میں ان کا نام انہوں نے لکھا ساتھ احسانی، مجھے یاد آیا، انہوں نے لکھا جی مجھے میرے نام کے ساتھ احسانی ہے، اس کے ساتھ آپ نے پکارنا ہے۔ تو مجھے کیا نسبت جوڑی ہے آپ نے، حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے نعت کو شاعر ہونے کا جنہیں اعزاز حاصل ہے، ان کے ساتھ آپ نے اپنی نسبت جوڑ کر اپنی دنیا بھی چمکا دی اور آدھی بھی چمکا دی۔ چونکہ حضرت احسان نعت پڑھ رہے ہیں اور کریم آقا بیٹھ کر خود سماعت کر رہے ہیں، گویا آپ لوگ سنت رسول پر عمل کر رہے ہیں، اور قاری محمد سلیم احسانی صاحب آپ کو نعت سنائیں گے۔ یہ نسبت کوئی عام چیز نہیں ہے، میں فقط خاک ہوں مگر نام محمد سے ہے نسبت میری، یہی رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے۔ تو یہ نسبت کوئی جائے جو عربی گرامر علماء بیٹھے ہیں، جائے نسبتی کہتے ہیں اس کو عربی گرامر۔ تو یہ نسبت کہاں جوڑی؟ سلام قاری صاحب آپ پر
تو میں اپنی حاضری اپنے عقیدے کی بھرپور ترجمانی کرتے ہوئے لگانا چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے کہ ذکر زارا سے طہارت کا نور ملتا ہے، فکر زارا سے شرافت و شعور ملتا ہے، وہ جن کے بابا کے اشارے سے کمر چلتا ہے، وہ جن کے بابا کے اشارے سے شجر پھلتا ہے، وہ جن کا سرتاج ولائے لا خزانے بانٹے، وہ جن کا فرزند شہادت کے ترانے بانٹے، فاطمہ دین محمد کو قدم دیتی ہے، فاطمہ شاہ شہیدوں کو جنم دیتی ہے، فاطمہ شاہ شہیدوں کو جنم دیتی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ میں اپنا عقیدہ اور اپنا پیغام ضرور چھوڑ کے جایا کرتا ہوں۔ میرا یہاں آنے کا مقصد یہاں آپ کے ساتھ دلی ہمدردی اظہار تعزیت ہے، اور اس عظیم شخص کے احسان ثواب کے لیے ہم اس محفل کے انعقاد میں موجود ہیں۔ ہمارے بڑے پیارے بھائی مولوی ملک محمد شاہزمان صاحب، سچی بات ہے ان کی کمی ہمیشہ یاد رہی، اور میں ان کی یاد کے لیے صرف اتنا کہوں گا، اے قلب شناسا ماتم کر، اے چشم فینا سوگ منا، وہ جو روشنی باندھنے آیا تھا وہ چاند وہ سورج ڈوب گیا۔ تو دوست احباب، واقعہ ہجرت سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ ہجرت کی رات ہے، نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، علی میرے پاس اہل مکہ کی امانتیں ہیں، یہ امانتیں اپنے پاس رکھو، اور کل یہ امانتیں اہل مکہ کے حوالے کر کے آپ نے پھر مدینے آنا۔ جان نشین ہو تو ایسا ہو، وہ بستر جس پر حضرت علی کو امانتیں دے کر چھوڑے جا رہے ہیں، وہ بستر موت ہے۔ 40 وہ کفار جو مکے کے سب سے بڑے سردار تھے، جن کا رتبہ اتنا تھا، جن کی طاقت اتنی تھی، وہ گات لگائے بیٹھے تھے کہ نبی علیہ السلام کو آسانی سے ہم شہر مکہ چھوڑنے نہیں دیں گے، نعوذ باللہ ان کی جان کو ہم نقصان پہنچائیں گے، لیکن وہ تو محافظ رب ہے جن کا، ان کو کون کیا کر سکتا ہے۔ تو اس بستر موت پر حضرت علی امانتیں بڑی خوش دلی سے قبول کرتے ہیں، اور کہتے ہیں میری زندگی کی ایک رات ہے جو میں سکون کے ساتھ سویا۔ حضرت علی پوری زندگی کہتے ہیں میں موت کے خوف کی وجہ سے چین کی نیند نہیں سویا۔ کون کہہ رہا ہے؟ شیر خدا حیدر کرار، جس کی ایک ضرب سے مرحب غنیم ان کی ایک ضرب سے ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ایک ضرب لگتی ہے پاؤں تقسیر دیتی ہے۔ وہ حضرت علی اتنا بہادر، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے موت کا خوف اتنا پریشان کرتا رہا، بیقراری رہی کہ پتہ نہیں کس حالت میں ادھر سے بلاوا آ جاتا۔ اتنی برگزیدہ ہستیاں، علم کا شہر ہے لقب جس کا، اس کی ہر سانس کو حکمت کی گلی کہتے ہیں، ہر حرف میں نے پڑھا تو معلوم ہوا نبوت دین محمد کو تو علی۔ تو وہ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں چین کی نیند نہیں سویا، جب کفار حملہ ہوتے ہیں تو قربان جائیں اس ادا حضرت علی کی ادا پر، وہ یہ سمجھے کہ نبی علیہ السلام سکے ہوئے تھے، لیٹنے کا انداز بھی دیکھو، جانشی ہو تو ایسا ہو۔ تو جب ان حضرت علی کو دیکھا تو پریشان ہو گئے، افسوس دوڑنے لگے آگے پیچھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں
اس لیے چین کی نیند اس رات ایک سویا کہ میرے کریم آقا نے فرما دیا ہے کہ علی تو نے کل مدینے آنا ہے، تو مجھے یہ یقین ہے کہ علی کو آج کی رات موت نہیں آ سکتی، تو میں چین کی نیند سویا۔ کون سے بستر پر؟ جو بستر موت ہے، اس بستر پر میں چین کی نیند سویا۔ تو میں نظم کے انداز میں اس کی ترجمانی کچھ یوں کروں گا کہ حدود طاہر سدرہ حضور جانتے، جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، حدود طاہر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش محلہ حضور جانتے ہیں۔ اور میں اس یقین سے نکلا ہوں آگے کے لیے کہ میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں، جہاں سے بیٹھ کر پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ اور بروز حشر صفات کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، اور انہیں خبر ہے جہاں سے پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہاں مریں گے ابو جہل و عتبہ و شیبہ، جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ جنگ بدر کے مقام پر آقا علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں لیکن ہمیں نصرت خدا بندی حاصل ہے، اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے فرشتے بھیجے تھے اماموں کی جماعت، امامے پہنے ہوئے تھے، حضرت علامہ ناصر مدنی صاحب کا امامہ دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ وہ اماموں والی جماعت تھی، فرشتوں کی جو بدر میں اتری تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو جہل کی لاش ہوگی، یہ عتبہ کی ہوگی، یہ شیبہ کی ہوگی، اور بتاتے ہیں صحابہ کہ ایک انچ بھی وہاں کوئی فرق نہیں تھا، جیسے میرے نبی نے فرمایا اسی طرح ان کفار کی وہاں لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ کہاں مریں گے؟ ابو جہل و عتبہ و شیبہ، جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، اور نبی کا فیصلہ نہ مان کر وہ جان سے گیا، مزاج عمر کا ہے کیسا حضور جانتے ہیں۔ اور پہنچ کر سدرہ پر یہ روح الامین بولے جہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں، کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے، ذرا نعت سنانا حضور جانتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں آج کی خصوصی نعت پیش کرنے کے لیے قاری محمد سلیم احسانی صاحب کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ نعت پیش میں آپ کے ابابِ وقار مہمانان گرامی تشریف لانے والے ہیں، اور میں نے مالک بھائی سے اور ابرار کاشر صاحب سے یہ کہہ کر اجازت چاہوں گا کہ میں حافظ علامہ ناصر رضوی صاحب کو دعوت دینے کے بعد میں آپ کی اجازت کے ساتھ کوئی قریبی عزیز ہیں ان کی نماز جنازہ میں پہنچنا ہے، ورنہ خوشی ہوتی میں زیادہ کہ اس مہمان مقرر کو سنتا جو داتا کی نگری سے آ رہے ہیں اور کلندر لاہوری کی شہر سے آ رہے ہیں، اور میں جاتے جاتے اقبال کے اشعار آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا۔ سب سے پہلے تو ہم یہاں جس مقصد کے لیے آئے، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ دلی تسکین یہ ہوئی کہ جس لگن پیار اور خلوص کے ساتھ آپ اس محفل کا حصہ بنے، یہ بہت کم محفلوں کے حصے میں ہوتا ہے۔ اور اگر مہمان مقرر آ جاتے ہیں تو علامہ صاحب اگر آپ انہیں دعوت دیں تو یہ میرا جملہ ان تک چھوڑ جائیے گا کہ آپ نے بھی بہت دور دور تک گئے ہوں گے، لیکن اتنے عظیم و شان لوگوں میں پہلی دفعہ آپ کا بھی آنا ہوا ہوگا، یہ بات ضرور ان تک کہتے جائیے گا۔ تو میں اتنی خوبصورت محفل آپ نے واقعہ ہی اولاد صالح کا حق ادا کیا، ابرار بھائی
میں تو یہاں بہت سی نسبتیں ہیں، نسبت پر میں بہت سی باتیں کہہ چکا ہوں پہلے بھی، اور میں اظہار بھائی جو آپ نے 2-4 منٹ کی باتوں کے لیے مجھے کہا تھا وہ میں اپنے حصے کا میرے خیال میں کام کر چکا ہوں، تو میں آخری 2-3 منٹ آپ کے لوں گا اس کے بعد، کیونکہ اگر کسی محفل نام میلاد النبی کی محفل ہو، اصال ثواب کی محفل ہو، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہاں اگر اقبال کو نہ پڑھا جائے تو پھر مقصد پورا نہیں، چونکہ اقبال وہ عاشق رسول ہے، وہ صوفی ہے، جس کے بارے میں شاید یہ کوئی بڑی بات کہہ جاؤں، مجھے نہیں اندازہ اس بات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ نہ میں مقرر ہوں، نہ واعظ ہوں، نہ میں شاعر ہوں لفظوں کا، زبان ساتھ دیتی ہے، میں باتیں دل سے کرتا ہوں، اور یہ بات میں وہ کرنے لگا ہوں جو میں نے نہ کسی سے سنی ہے نہ کہیں پڑھی، میں اپنے دل سے کہنے لگا ہوں۔ اگر میری کم علمی اس بات میں آڑے آ جائے تو مجھے معاف کرنا۔ بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ بیٹھنے کا، پڑھنے کا موقع ملا، لیکن جو محبت، جو عشق رسول کی شمع حضرت علامہ خادم رضوی صاحب نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے، میں ان کی زندگی کے بہت سے گوشوں سے گواہ ہوں۔ میں یہ کہوں گا اقبال پر شاعری تو الہام ہوتی تھی، جو شاعری کی صنف سے واقف ہیں، جو شاعری کرنا جانتے ہیں، یا جنہوں نے بہت سے شعراء کو پڑھا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ اقبال پر شاعری الہام ہوتی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سچے عاشق رسول تھے، جس کی بنیاد پر شاعری الہام ہوتی تھی۔ لیکن اقبال کی شاعری کو صحیح معنوں میں اگر قرائے ارض پر کسی نے سمجھا ہے تو وہ حضرت علامہ خادم حسین رضوی ہے۔ صحیح معنوں، یہ پہلے کہہ چکا ہوں، اگر میری کم علمی میرے آڑے آ جاتی ہے تو مجھے معاف کرنا۔ میرا جو عقیدہ ہے اپنا، میں بہت سی ان سے بہت سارے گوشوں سے گواہ ہوں، وقت چونکہ اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا، ورنہ میں ان گوشوں پر بھی بات کر کے جاتا، اور ہم آپ کو یہ بتا جاتے کہ میں نے بھی سوچا شاید انہیں اور وقت مل جاتا تو اور لوگوں کے دلوں کو گرما جاتا ہے، لیکن ان کے حصے کی کوئی زندگی باقی نہیں تھی، اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں موت ان کی عظمت میں اضافہ کرتا۔ یہ واصف علی واصف نے کہا تھا کہ موت، جو بڑے آدمی عظیم لوگ بھی مرتے ہیں لیکن ان کی عظمت میں موت اضافہ کرتی ہے، تو وہ بہت بڑا نام تھا۔ انہوں نے اقبال کی شاعری کے حافظ بھی تھے، پورا کلام اقبال ان کو زبانی یاد تھا۔ تو میں آپ کی خوبصورت محفل سجانے پر، آپ اتنی خوبصورت، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس محفل کی برکت سے اللہ بھائی فضل کریم صاحب کی آنے والی منزلیں ساری آسان فرمائے، قبر تا حشر ان کو یا اللہ آسانی عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کی صفات نصیب فرمائے۔ ہم جتنے بھی دوست احباب یہاں بیٹھے ہیں، یا اللہ ہم سب کے صغیر کبیر اس محفل اور اس روحانی وجدانی کیفیت کی محفل کے صدقے ہمارے بھی گناہ معاف فرماؤ۔ تو میں کہ کتنی الجھ گئی ہے جدائی میں زندگی، وہ شخص جفا کر کے بھی ایسا کر گیا، میں جس کو بات بات پہ کہتا تھا میری جان، دیکھو وہی شخص مجھے بے جان کر گیا۔ پہلے وہ میری ذات کی تعمیر میں رہا، پھر اپنے ہاتھ سے مجھے مسمار کر گیا۔ وہ آ گیا تو فاصلے کٹتے چلے گئے، جدا ہوا تو راستے دشوار کر گیا، بچھڑا کسی صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ اور اول ما خلق اللہ نوری، دو اشعار پڑھ کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ کتاب فطرت کے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، نقوش ہستی اوپر نہ سکتے، نظام لوح قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فیکون نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، اور کلندر لوہری پکار اٹھے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا
تبسم بھی نہ ہو، نہ ہو میں خم بھی نہ ہو، ساقی بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اور میں اس کے ساتھ ہی آج اس محفل کے مقرر حضرت علامہ ناصر رضوی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے ملفوظات